اس مرحومہ شبنم رضوی بنت مرحوم سید قدیر حسن کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ دعائے سلامتی امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی غازہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، اگرچہ ہماری گفتگو سفر آخرت کے عنوان پر جاری و ساری تھی، لیکن آج چونکہ ایک مؤمنہ اور ایک ماں کی مجلس عزا ہے، لہٰذا مجھ سے فرمائش بھی کی گئی کہ ماں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ بیان کر دیجیے گا، لہٰذا چند باتیں آپ کی خدمت میں اس موضوع پر بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کی اس مجلس عزا کے لیے مقدمتاً جس آیہ مجیدہ کو آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ نساء سے ہے۔ قرآن مجید کا 4 سورہ، آیت کا نشان 78 ہے۔ یہ آیت پہلے بھی آپ مجھ سے سماعت فرما چکے ہیں۔ اس آیت پر اگر آپ غور کریں تو اس آیت میں پروردگار عالم نے تمام عالم انسانیت کو ایک چیلنج کیا ہے، اور 2 ٹوک فیصلہ پروردگار عالم نے اس آیت میں کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، فرمایا کہ تم جہاں بھی چلے جاؤ، دنیا کے کسی گوشے میں بھی اپنے آپ کو چھپا لو،
دنیا کے کسی کونے میں بھی چھپ جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں تلاش کرتے کرتے وہاں تک آ جائے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، یہ ہے پروردگار عالم کا چیلنج، اور یہ ہے دو ٹوک فیصلہ۔ فرمایا چاہے تم اپنے آپ کو سیسا پگھلائی ہوئی دیواروں میں قید ہی کیوں نہ کر لو، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند ہی کیوں نہ کر لو، موت وہاں پر بھی تمہیں تلاش کرتے کرتے آ جائے گی۔ دیکھیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان سے کسی نے سوال کیا اور کہا مولا پروردگار عالم نے رزق کی ضمانت لی ہے، پروردگار عالم دونوں جہان کا رزق بانٹنے والا ہے، پروردگار عالم رزاق ہے، سب سے زیادہ رزق وہی دیتا ہے، اگر بالفرض کسی پتھر کے نیچے کوئی کیڑا بھی دبا ہوا ہو، اس کے منہ میں بھی اگر دانہ نظر آ جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے رزق کا انتظام کیا ہے۔ اے امیر المؤمنین، اے ابو الحسن، جب پروردگار عالم نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور ایک فرشتہ جس کا نام ہے میکائل اسے رزق پر مامور کیا ہے، وہ رزق کا انتظام کرتے ہیں اور وہ سب کے لیے رزق مقرر کرتے ہیں، اے ابو الحسن ذرا یہ بتائیے اگر ایک ایسا شخص ہو جو اپنے آپ کو ایک ایسے حجرے میں بند کر لے جہاں آمد و رفت نہیں ہو سکتی، جہاں باہر والا اندر نہیں آ سکتا، اندر والا باہر نہیں جا سکتا، ہر طرف سے حجرہ بند ہے، ہر طرف سے حجرے کو بند کر دیا گیا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے حجرے کا رستہ بند کر دیا گیا ہے۔ اے علی، پروردگار عالم نے رزق کا وعدہ کیا ہے، بتائیے جب ایک بندہ ایسے حجرے میں بند ہے، ایک ایسے حجرے میں قید ہے، وہاں پر رزق کا فرشتہ کیسے جائے گا؟ امیر المؤمنین نے فوراً جدھر سوال ختم ہوا فوراً فرمایا جہاں سے موت کا فرشتہ جائے گا وہیں سے رزق کا فرشتہ جائے گا۔ یعنی امیر المؤمنین نے اپنے اس بیان میں قرآن کے اس آیت کی تصدیق کی ہے کہ موت حتمی ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر کسی نے موت کا سامنا کرنا ہے۔ بلکہ بادشاہ اور فقیروں کی بات کو چھوڑیے، جناب سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ یہ وہ پیغمبر ہے، یہ وہ نبی ہے جسے پروردگار عالم نے پوری کائنات پر حکومت دی ہے، ہر چیز ان کے قبضہ قدرت میں ہے، سمندر پر ان کی حکومت ہے، پرندوں پر یہ حکومت کرتے ہیں، انسانوں پر ان کی حکومت ہے، جنوں پر ان کی حکومت ہے، حتیٰ کہ ان کا تختہ حکومت جب یہ چاہتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا تو جن ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کے تخت کو لے کر پرواز کیا کرتے تھے۔ اب آپ سوچئے کتنی بڑی سلطنت ہوگی، کتنی بڑی جو ہے وہ ان کی قدرت ہوگی اور کہاں کہاں تک ان کی حکومت ہوگی، لیکن جیسے ہی موت کا وقت آیا تو ایک ٹیلے پر جا کر کھڑے ہو گئے اور دیکھنا چاہتے تھے اپنی رعایا کو، اپنی حکومت کو دیکھنا چاہتے تھے، اور جیسے ہی وہاں پر گئے موت کا فرشتہ آ گیا اور چاہتا تھا روح قبض کر لے۔ سلیمان نے کہا روح قبض کرنے آیا ہو؟ کہا روح قبض کرنے آیا ہوں۔ کہا بس اتنی مہلت دے دے کہ سامنے جا کر چارپائی پر بیٹھ جاؤں، بس اس ٹیلے سے اترنے دے دے، بس وہاں جا کر مجھے بیٹھنے دے دے، پھر روح قبض کر لینا۔ کہا نہیں، پروردگار عالم کا حکم ہے جس حالت میں ہے اسی حالت میں روح قبض کیجیے۔ اسی حالت میں روح کو قبض کیا گیا، لکڑی کو جناب سلیمان کے بغل میں دیا اور چل دیا۔ کئی عرصے تک پتہ ہی نہیں چلا کہ جناب سلیمان گزر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے۔ لوگ یہی سمجھتے رہے، ویسے ہی جن کام کرتے رہے، ویسے ہی انسان کام کرتے رہے۔ وہ تو جب لکڑی کو دیمک نے کھانا شروع کیا اور لکڑی جب ٹوٹی اور جناب سلیمان جب گرے تو پتہ چلا کہ یہ تو جناب سلیمان نہ جانے کتنا عرصہ پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو موت کے معاملے میں جناب سلیمان کو بھی رعایت نہیں۔ اب چھوڑیے جناب سلیمان کو، بلکہ رسول اللہ کے بارے میں آپ کے سامنے دو مصرے پڑھتا ہوں۔ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد، جزاکم اللہ۔ تو موت خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر انسان نے کرنا ہے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ موت کا سامنا ہر ایک نے کرنا ہے، لیکن جب جانا سب کو ہے تو اس میں کچھ رشتہ دار جب انسان سے بچھڑتے ہیں وہ انسان کے لیے بڑا سخت ہوتے ہیں۔ اس میں بھی جب کسی کی ماں چلی جائے تو انسان کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے اور بڑا عظیم صدمہ ہوتا ہے اگر کسی کی ماں چلا جائے۔ دیکھیے غور کیجئے، آپ ماں کا جیسا رتبہ ہے پروردگار عالم نے رشتوں میں کسی کو ایسا رتبہ نہیں دیا۔ آپ دیکھیے جب بھی رشتے گنوائے جاتے ہیں تو کیسے گنوائے جاتے ہیں؟ پہلے مذکر کا نام لیا جاتا ہے، بعد میں مؤنث کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر آپ محسوس کر سکیں، بیٹا بیٹی، پہلے بیٹے کا نام لیا پھر بیٹی کا نام لیا، بھائی بہن، پہلے میل ہے پھر فیمیل ہے، ٹھیک ہے، شوہر زوجہ۔ اسی طریقے سے جو رشتے گنوائے جاتے ہیں پہلے میل اور پھر فیمیل، پہلے مذکر پھر مؤنث۔ لیکن جدھر ماں باپ کا رشتہ آتا ہے پہلے ماں پھر باپ، صحیح؟ یہ پروردگار عالم نے رتبہ عطا کیا ہے ماں کو۔ ہمیشہ پہلے جو انسان کا تعارف کروایا جائے گا وہ ماں کے ذریعے سے کروایا جائے گا۔ تو اگر کسی کی ماں چلی جائے تو یہ انسان کے لیے انتہائی عظیم صدمہ ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اولو العزم پیغمبر، کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ کون ہیں؟ جنہیں پروردگار عالم نے کتاب عطا کی ہے۔
اب کتنی رحمتیں ہوتی ہوں گی جناب موسیٰ علیہ السلام پر. جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا اور جناب موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے, جیسے ہی چلے ہیں پروردگار عالم کی آواز آ گئی اور کہا موسیٰ اب ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا, جو قدم اٹھاتے ہو پھونک پھونک کر رکھتے جاؤ, سنبھل کر چلتے رہنا, ہر جگہ کا دھیان رکھنا اور کہیں بے خیالی نہ کرنا. یہ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ہر جگہ قدم پھونک پھونک کر رکھتے جانا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پالنے والے میں تیرا نبی ہوں, تیرا رسول ہوں, تو نے مجھ پر کتاب عطا کی ہے, پالنے والے اولو العزم پیغمبر ہوں, صاحب شریعت نبی ہوں, ہر وقت تیری رحمت مجھ پر آتی رہتی ہے, تجھ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتا ہوں, تجھ سے مناجات کرتے رہتا ہوں, ہر وقت تیری رحمت تو ساتھ ہے, پھر یہ اسپیشل آرڈر کیوں دیا جا رہا ہے, پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اب سنبھل کر چلنا. کہا موسیٰ جو ماں تمہارے گھر سے نکلتے وقت تمہارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی اب وہ جا چکی ہے, اب جو قدم رکھنا پھونک پھونک کر رکھنا, اب سنبھل کر چلنا. تو آپ سمجھے کچھ, یہ ماں کا وجود وہ ہے کہ نبی خدا کے لیے بھی برکت ہے, نبی خدا کے لیے بھی یہ ماں کا وجود انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز سے بلند, اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اور یقیناً ایک پروردگار عالم کی جانب سے وہ نعمت جس کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا. ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں, روایت ہے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چوتھے امام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور رسول اللہ کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں اب بوڑھی ہو چکی ہے, بڑھاپے تک پہنچ چکی ہے اور اب اس کا سن بہت زیادہ ہو چکا ہے, اور اتنا زیادہ سن ہو چکا ہے کہ یا رسول اللہ اب وہ چل پھر نہیں سکتی, بہت بوڑھی ہو چکی ہے, اب اس میں چلنے کی طاقت نہیں ہے. یا رسول اللہ اب وہ اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتی ہے, اب اس میں کسی قسم کی طاقت نہیں ہے. لیکن یا رسول اللہ چونکہ مجھے ماں کی قدر ہے لہٰذا جب کہیں آنا جانا ہوتا ہے, کہیں سفر کرنا ہوتا ہے تو میں اپنی ماں کو کاندھے پر سوار کرتا ہوں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر آتا جاتا ہوں. ایک بات. دوسری بات, یا رسول اللہ میں رزق حلال کماتا ہوں اور رزق حلال کا جب انتظام ہو جاتا ہے تو اس سے پھر ماں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں, اس کی غذا کا انتظام کرتا ہوں. یا رسول اللہ پھر غذا کو اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلاتا ہوں. یا رسول اللہ ہر خدمت جو مجھ سے ہو سکتی ہے میں ماں کے لیے کرتا ہوں, کوئی ایسی خدمت نہیں ہے جسے میں پیچھے ہٹ جاؤں جو میں ماں کے لیے چھوڑ دوں, ہر خدمت میں انجام دیتا ہوں, اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں یہ کام. یا رسول اللہ اور سب سے بڑھ کر بات, یہ جتنی خدمت انجام دیتا ہوں خدمت انجام دینے کے بعد ماں کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں. کیوں؟ کہا کہ دیکھتا اس لیے نہیں ہوں ایسا نہ ہو کہ کہیں اسے غیرت آ جائے, کہیں اسے شرم آ جائے. ہوتا ہے نا بعض اوقات بالفرض انسان کسی بزرگ کے ساتھ بہت زیادہ خدمت کرے, اس کا یہ بھی کام کر دے وہ بھی کام کر دے, اس کا سامان بھی اٹھا رہا ہے, ہر چیز کر رہا ہے, تو ایک دل میں ایک غیرت آتی ہے, ایک شرم ماننے آ جاتی ہے کہ یار بیچارہ کب سے میرا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک خیال آ جاتا ہے تو بالآخر ماں. اب ماں کی چونکہ خدمت کر رہا ہے تو ایک خیال آ سکتا ہے دل میں کہ میرا بیٹا ہے لیکن میری وجہ سے کتنا پریشان ہو رہا ہے, کتنی خدمت کر رہا ہے. یا رسول اللہ یہ خیال اس کے دل میں نہ آنے پائے اس لیے میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں تاکہ اسے شرم محسوس نہ ہو. یا رسول اللہ حل کافأتھا, یا رسول اللہ حق ادا کر دیا. اب سنیے رسول اللہ نے کہا اللہ ہرگز نہیں, قطعاً حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد فرمایا کیوں؟ لِأَنَّ بَطَنَهَا كَانَ لَكَ وِعَاءً, ذرا سوچو تو صحیح, اس کا شکم تمہارے لیے پناہ گاہ تھا. اس کے شکم میں تم 270 دن تک کم از کم 9 مہینے تک رہے ہو, اس نے تمہیں سنبھال کر رکھا ہے, امانت کے طور پر رکھا. اور فرمایا اس کے پیر تمہارے بچنے کا ذریعہ تھے, اگر پیر نہ ہوتے وہ گر جاتی, کہیں پیر لڑکھڑا جاتا تو تمہاری زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی, لیکن اس نے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھایا. کیوں؟ تاکہ تمہاری زندگی سلامت رہے. اس نے ہاتھ سے تمہاری خدمت کرتی رہی, ہر جو خدمت اس کے لیے ممکن تھی وہ کرتی رہی, وہ تمہارے لیے غذا کا انتظام کرتی رہی, ہر چیز کرتی رہی. یہ اتنی ساری خدمت کر رہی ہے, اس کے باوجود تمہارے لیے وہ زندگی کی تمنا کر رہی ہے. اور تم جب ماں کی خدمت کرتے ہو, چاہے اسے سوار کروا رہے ہو, چاہے اسے کھانا کھلا رہے ہو, چاہے اس کی خدمت کر رہے ہو, چونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے تمہارے دل میں خیال آتا ہے یار کتنی بوڑھی ہو چکی ہے, کس طریقے سے زندگی کاٹ رہی ہے, یہ بھی بیماری ہے وہ بھی بیماری ہے. تمہارے دل میں ہلکا سا خیال تو آتا ہے نا کہ میں چھٹکارے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اسے سکون مل جائے اس لیے موت آ جائے. کہا تم خدمت کرتے ہو تو تمہارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اسے موت آ جائے تاکہ اسے آرام مل جائے. کہا جب وہ تمہاری خدمت کرتی تھی تو وہ تمہاری زندگی کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر آواز سے بلند, اللہم صلی علی محمد و آل جزاکم اللہ. اب چونکہ ماں کی طرف سے اتنی نعمتیں ہمیں عطا ہو رہی ہے, غذا کا بھی انتظام کر رہی ہے, ہمارے لیے ایک ایک قدم جو ہے وہ سنبھل کر اٹھا رہی ہے, تو اب قرآن مجید نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اب تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے, پروردگار عالم نے فیصلہ کر دیا ہے, اب اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. کیا فیصلہ ہے؟ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, اور والدین کے ساتھ احسان کرنا.
قرآن مجید میں کل 12 مقامات پر لفظ احسان آیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 12 مرتبہ. اور 5 مرتبہ لفظ احسان والدین کے ساتھ آیا ہے. 12 مرتبہ میں سے 5 مرتبہ والدین کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے احسان کو. والدین کے ساتھ احسان کرو. سوال ہے احسان کہتے کسے ہیں؟ یہ کسے کہا جاتا ہے احسان؟ جزاکم اللہ. یہ اردو والا احسان نہیں ہے. اردو میں احسان کس کو کہتے ہیں؟ بالفرض اگر کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, کسی کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے, کسی کے پاس گھر کا کرایہ نہیں ہے, آپ نے اس کو وہ مدد کر دی, آپ نے اس کی مشکل کشائی کر دی, آپ نے اسے دے دیا, زمانہ کہے گا آپ نے احسان کیا. یہ اردو والا احسان ہے. یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی, یہاں عربی والا احسان ہے. کہا وبالوالدین احسانا, احسان کرو. احسان کا مطلب کیا ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی کرو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ تم اسے مجبور تصور کرو اور انہیں جو ہے وہ تنگ دست سمجھو اور پھر ان کی مدد کرو. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ تو اردو میں تصور ہے. کہ عربی والا احسان یعنی ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, ان سے پوچھا گیا, توجہ چاہ رہا ہوں, ان سے پوچھا گیا مولا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے بار بار وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, یہ احسان کا مطلب کیا ہے؟ کس طریقے سے نیکی کی جائے ان کے ساتھ, کس طریقے سے ان کے ساتھ بھلائی کی جائے؟ اب چھٹے امام نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کا مطلب یہ ہے, اللہ کی یہاں پر مراد یہ ہے, فرمایا کہ قبل اس کے کہ ان کے ہونٹوں پر حاجت آئے تم حاجت کو پورا کر دو. یہ ہے احسان کا مطلب, یہ ہے نیکی کا مطلب. والدین کوئی نیکی تم سے بیان کر دے, فون کر کے کہتے بیٹا اس چیز کی ضرورت ہے مجھے, اور آپ نے کر دیا, یہ نیکی نہیں ہے. یہ آپ نے کام کیا, آپ کو اس کا اجر ملے گا, بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے, آپ کو بہت زیادہ اجر بھی پروردگار عالم عطا کرے گا. لیکن قرآن کی روح سے آپ نے نیکی نہیں کی ہے. نیکی کیا ہوتی ہے؟ چھٹے امام نے بیان فرمایا, ابھی ان کے لبوں پر حاجت نہ آئے, ابھی وہ بیان ہی نہ کرے اور تم پہلے پورا کر دو, اسے کہا جاتا ہے نیکی. یعنی تم ان کی حاجت کو پہلے محسوس کرو, تم ان کے دل کو پڑھا کرو, ان کی زبان کو نہ دیکھا کرو کہ وہ زبان کو کب جنبش دیں گے, نہیں, تم ان کے دل کو دیکھو, وہ ان کا دل کیا چاہتا ہے, جو ان کا دل جس طرف مائل ہو جائے اس کو پورا کر دو. اس کو کہتے ہیں نیکی. اچھا, اب چونکہ شب جمعہ ہے لہذا بیان کر دوں, یہ نیکی کرنے کا تعلق فقط ماں باپ کی زندگی سے نہیں ہے. یہ مت سمجھا کریں کہ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ نیکی کریں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدا ان کا سایہ سلامت رکھے اور انہیں نیکی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. لیکن جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کس طریقے سے کریں گے, وہ تو دنیا سے چلے گئے. نہیں, یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا زندگی اور موت سے تعلق نہیں ہے. نیکی آپ کو کرتے ہی رہنا ہے, جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو نیکی کرتے رہنا ہے. کس طریقے سے؟ والدین اگر دنیا سے چلے گئے کچھ نہ کچھ ہدیہ کرتے رہنا ہے, کیونکہ روایت کے جملے ہیں شب جمعہ جیسے ہی آتی ہے والدین اپنی اولاد کے پاس آ جاتے ہیں, ان کی ارواح آ جاتی ہے اور فوراً اپنے اولاد سے تقاضا کرتی ہے اور کہتی ہے دیکھو ہم اب اس عالم میں پہنچ چکے ہیں کہ ہم مجبور ہو چکے ہیں, اب ہمارے نامہ اعمال میں نہ کوئی نیکی بڑھ سکتی ہے ہماری وجہ سے, نہ ہمارا کوئی گناہ مٹایا جا سکتا ہے. لیکن ہاں اگر تم اپنی جانب سے کوئی نیکی کرو اور اسے ہدیہ کر دو تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. اگر تم ہمارے لیے مغفرت کرو تو گناہ کو مٹاتا چلا جائے گا. لہذا تم ہماری جانب سے اعمال کو انجام دیا کرو. لہذا اسی لیے روایت میں بیان کیا گیا کہ کئی ماں باپ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو اپنی اولاد سے ناراض ہو جائیں گے اور اپنی اولاد سے رشتہ ناتا توڑ لیں گے قیامت والے دن. کیوں؟ پروردگار عالم کی جانب سے سوال ہوگا تو فوراً جواب دیں گے, پالنے والے دنیا میں ہماری خدمت کرتے رہے, دنیا میں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی لا کر دیتے رہے, ہمیں بالفرض کھانا چاہیے کھانا لا کر دیتے تھے, ہمیں لباس چاہیے ہمیں لباس لا کر دیتے تھے, ایک ایک ہماری خواہش پر جو ہم کہتے تھے وہ پورا کرتے تھے. لیکن جدھر ہم دنیا سے گئے انہوں نے ہمیں بلا دیا, ہمیں فراموش کر دیا. اس عالم میں ہمیں اتنی ضرورت نہیں تھی, یہ وہاں خدمت کرتے رہے. لیکن جس عالم میں ہمیں زیادہ ضرورت تھی, جہاں ایک ایک عمل اتنا قیمتی ہے, وہاں جب ہم محتاج تھے تو یہ ہماری مدد نہیں کرتے تھے. اس لیے ہم انہیں آگ کرتے ہیں, ہم اسے تعلق توڑ دیتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر آواز بلند, اللہم صلی علی محمد. لہذا اپنی عادت بنائیے کہ کوئی نہ کوئی کام اپنے والدین کو ہدیہ کرتے رہے. دیکھیے یہ یاد رکھیے گا, ہم یہ سمجھتے ہیں فاتحہ صرف اور صرف مردوں کے لیے پڑھا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. زندوں کو بھی فاتحہ ہدیہ کیا جا سکتا ہے, انہیں بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. اگر آپ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ خدا نخواستہ دنیا سے چلا ہی گیا ہے تو آپ فاتحہ پڑھیں. نہیں, آپ زندوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ اپنے والدین کو ہدیہ کر سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی کام آپ کریں, اپنے والدین کو اس میں شامل کر لیں کہ میں اپنے والدین کی نیابت میں بھی یہ کام کر رہا ہوں. اب ایک واقعہ سنیے یہاں پر. آیت اللہ مواحدی, ایک بہت بڑے آیت اللہ ہمارے گزرے, ان کی ایک عادت تھی کہ جب بھی وہ مجلس اعضاء میں آتے تھے فرش اعضاء پر بیٹھتے تھے اور روتے تھے مصائب میں امام حسین کے, تو رونے کے بعد جو ثواب ملتا ہے اس کو ہدیہ کرتے تھے اپنی مرحومہ ماں کو. یہ ان کی عادت تھی. جب بھی روتے تھے کیونکہ ان کو قیمت پتہ تھی, ایک ایک آنسو کتنا قیمتی ہے. جناب سیدہ اپنے رومال میں لیتی ہے, فرشتے جا کر انہیں کوثر میں ملاتے ہیں, پروردگار گناہ معاف کر دیا کرتا ہے, تو وہ اس کا ثواب اپنے مرحومہ ماں کو ہدیہ کر دیا کرتے تھے. ان کی عادت تھی.
نہ صرف مجلس میں بلکہ جب بھی مصلی عبادت پر آتے تھے کھڑے ہوتے تھے, نماز ختم ہوئی, جیسے ہم زیارت پڑھتے ہیں وہ بھی زیارت پڑھتے تھے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, لیکن ہم سرسری طور پر گزر جاتے ہیں پڑھ کر. وہ جب پڑھتے تھے ان کا دل کبھی کبھار مغموم ہو جاتا تھا, غمزدہ ہو جاتا تھا. جیسے ہی کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, ایک دل میں غم محسوس ہوا, فوراً اس کا ثواب ماں کو ہدیہ کیا. ایک بار ان کے دل میں خیال آ گیا, کہ یہ میں ثواب ہدیہ کرتا ہوں, پتہ نہیں ماں کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا, کیا فائدہ ہے میرا, کیونکہ میں جب زیارت پڑھتا ہوں کبھی کبھار میرا دل مغموم ہوتا ہے, کبھی کبھار دل غمزدہ نہیں ہوتا, کبھی کبھار کیفیت وہ نہیں ہوتی کہ میں دل میں غم محسوس کر سکوں, لہذا ان کو پہنچتا ہوگا نہیں پہنچتا ہوگا, چھوڑ دیا یہ کام. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ میں نے کام چھوڑ دیا اور کچھ عرصہ گزرا, شب جمعہ آئی, میری ماں خواب میں آ گئی, اور ماں نے فوراً آ کر مجھ سے کہا کہ بیٹا جو تو ہدیہ مجھے بھیجا کرتا تھا وہ تو نے بھیجنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو میں نے فوراً کہا کہ ماں آپ کس ہدیے کی بات کر رہی ہیں, کون سا ہدیہ میں بھیجا کرتا تھا؟ کہا تو جب بھی نماز پڑھتا تھا اس کے بعد حسین کو سلام کیا کرتا تھا, اور جب تیرا دل مغموم ہو جاتا تھا اس کا ثواب تو مجھے ہدیہ کر دیا کرتا تھا. کہا جیسے ہی تو ثواب مجھے ہدیہ کرتا تھا, وہاں اس عالم برزخ میں ایک فرشتہ میرے پاس نور کا طبق لے کر آتا تھا اور کہتا تھا تمہارے بیٹے نے دنیا سے بھجوایا ہے, یہ تمہارے بیٹے کا ہدیہ ہے, تمہارے بیٹے نے عالم دنیا سے بھجوایا ہے, لہذا تو مجھے بھیجتا تھا اور مسلسل یہ ہدیے مجھے موصول ہوتے تھے, لیکن تو نے اچانک یہ کیوں بند کر دیا؟ کہا میں نے سوچا کہ پتہ نہیں آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا. کہا نہیں, میں تمہیں تاکید کرتی ہوں کہ یہ کام میری طرف سے کیا کرو, کیونکہ پروردگار عالم اس کا ہدیہ مجھے عالم برزخ میں عطا کیا کرتا ہے. لہذا سامعین محترم, خلاصہ کلام یہ ہوا کہ والدین کے ساتھ جو نیکی کرنے کا کہا گیا ہے اس کا تعلق زندگی اور موت سے نہیں ہے. اگر زندہ ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس کا فائدہ اٹھائیے اور ان کے ساتھ خوب نیکیاں کیجیے, لیکن اگر وہ چلے گئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی نیکیاں کرتے رہیں, ان کو بھی ثواب پہنچاتے رہیں, انہیں بھی ہدیے بیچتے رہیں. ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر آواز سے بلند, اللہم صلی علی محمد و آلہ. اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں مل کر آواز سے بلند, اللہم صلی علی محمد و آلہ. لہذا اس کا تعلق زندگی اور موت سے نہیں ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں, کیونکہ ان کی دعا اگر قبول ہو گئی تو پروردگار عالم یقیناً انسان کے درجات بھی بلند کرتا ہے اور انسان کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں, اور رسول اللہ کے پاس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ سنیے گا, ما من عمل قبیح الا قد عملتہ. یا رسول اللہ دنیا کا ایسا کوئی برا کام نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو, ہر برا کام کیا ہے. میں نے جھوٹ بھی بولا ہے, میں نے گالیاں بھی دی ہے, میں نے غیبت بھی کی ہے, میں نے چوری بھی کی ہے, میں نے دوسروں کا دل بھی دکھایا, ہر برا کام, کوئی ایسا کام نہیں بچ گیا جو میں نے نہ کیا ہو, سب کچھ کیا ہے. حل من توبہ, یا رسول اللہ ابھی توبہ ممکن ہے, ہو سکتی ہے, کیا معافی مل سکتی ہے ابھی؟ رسول اللہ نے فوراً سوال کیا, حل من والدیک احد حی, تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے اس وقت؟ فوراً سوال کیا. جیسے ہی سوال کیا تو اس نے کہا کالا نعم ابھی, یا رسول اللہ ہاں میرا باپ زندہ ہے. کہا جاؤ اس کے ساتھ نیکی کرو, اس کی خدمت کرتے رہو, اللہ خود بخود گناہ تمہارے معاف کرتا جائے گا. وہ وہاں سے جیسے ہی نکلا رسول اللہ نے کہا لو کانت امہ, اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی, کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. کیونکہ باپ کا مقام ہے, لیکن پروردگار عالم نے باپ سے زیادہ ماں کو مقام عطا کیا ہے, کیونکہ باپ سے زیادہ ماں نے اولاد کی خدمت کی ہوتی ہے. ماں ولادت سے پہلے دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے, باپ ولادت کے بعد احسان کر رہا ہوتا ہے. لہذا پروردگار عالم نے ماں کو زیادہ مقام عطا کیا ہے. رسول اللہ نے فوراً خواہش کی, اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی, اگر ماں زندہ ہوتی تو اسے گناہ بخشوانے میں کوئی مشکل نہ ہوتی, اللہ اس کے فوراً گناہ کو معاف کر دیتا. لہذا سامعین محترم, انسان کو چاہیے اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے, چاہے زندہ ہے چاہے وہ عالم فانی سے کوچ کر چکی ہیں, ماں کی مسلسل خدمت کرتا رہے. اور یاد رکھیے گا, جہاں ماں کی دعا کا اتنا اثر ہے وہاں بد دعا کا بھی اثر ہے. بعض اوقات انسان کبھی کبھار ماں کا باپ کا دل دکھا دیتا ہے, اب وہ ماں باپ ہے وہ بد دعا نہیں دیتے, لیکن اگر کبھی بد دعا منہ سے نکل گئی تو پھر یہ انسان کے حق میں بہتر نہیں ہوتا. اب ایک واقعہ سن لیجئے اور پھر میں منزل مصائب کے قریب ہو رہا ہوں. ایک شخص تھا, اب ماں کی بد دعا کا اثر دیکھیے گا. ایک شخص تھا, مؤمن تھا, اللہ والا تھا اور بڑا عبادت گزار تھا, بہت زیادہ عبادت کرتا تھا, اور اس نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا. گھر سے نکلتا تھا یعنی مکمل طور پر گھر کو ترک کر دیا تھا, آتا تھا گھر میں چند لمحے کے لیے واپس چلا جاتا تھا. جاتا کہاں تھا؟ ایک بلند پہاڑی پر چلا جاتا تھا اور وہاں بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا. اس کی عادت تھی, روزانہ کا اس کا معمول تھا, اور لوگ اس کو عابد کہہ کر پکارا کرتے تھے کہ اتنا بڑا عابد و زاہد ہے, یہ روزانہ پہاڑ پر بیٹھ کر اللہ کو صرف پکارتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں, صرف عبادت کرتا ہے پروردگار عالم کی. ایک دن یہ عبادت کر رہا تھا, اس کی ماں آ گئی. ماں کو کوئی کام ہوگا, ماں آ گئی اسے بلانے کے لیے, کوئی کام بولنے کے لیے. جیسے ہی آئی اور پہاڑ کے قریب پہنچی, اس کی ماں نے اسے آواز دی اور بیٹا کہہ کر پکارا. جیسے ہی کہہ کر پکارا ہے, اس نے اپنی ماں کو جواب نہیں دیا, اپنی عبادت میں لگا رہا. وہ جو اذکار پڑھ رہا ہے اس کی تلاوت کرتا رہا, پروردگار عالم سے راز و نیاز کرتا رہا, ماں کو جواب نہیں دیا. جب ماں کو جواب نہیں دیا تو اس کی ماں کے دل سے بد دعا نکل گئی, اور ماں نے کہا پالنے والے خون جگر پلا کر اسے بڑا کیا میں نے,
پالنے والے اپنا آرام برباد کر کے میں نے اسے سکون فراہم کیا تھا، میں نے اسے بڑا کیا ہے، آج اسے عبادت پر اپنی اتنی گھمنڈ ہو گیا ہے کہ اس کی ماں اسے پکار رہی ہے اور یہ اپنی ماں کو جواب نہیں دے رہا ہے۔ اس کی ماں سے بد دعا نکل گئی، اور وہ بد دعا کیا دی؟ پالنے والے اس کا حال ایسا کر دے کہ بدکارہ عورتیں اس پر ہنسا کریں، یہ بد دعا دے دی۔ دیکھیے یہاں پر یقیناً ماں باپ تشریف فرمائیں، اولاد سے کبھی نہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے، جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے کبھی نہ کبھی کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کے دل سے کبھی کبھار ہائے نکل جاتی ہے، لیکن خبردار خیال کریں اس معاملے میں بھی، اولاد جیسی بھی ہو بد دعا نہ نکالیں، کیونکہ جب پروردگار عالم اس بد دعا کو سن لیتا ہے تو سب سے زیادہ دل بھی ماں باپ کا ہی دکھتا ہے کہ یہ عذاب میں اس میں کیوں مبتلا ہو گیا۔ ابھی دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو۔ ماں نے فوراً بد دعا کیا دی؟ پالنے والے اب اس کو اس طریقے کا بنا دے کہ بدکارہ عورتیں اس پر ہنسا کرے، اس عذاب میں سے مبتلا کر دے۔ اب جیسے ہی اس بیٹے نے بد دعا کو سنا لیکن نظر انداز کر دیا کہ ماں کہہ کر چلی گئی میں تو عبادت کرتا ہوں پروردگار عالم کی، ماں وہاں سے گزر گئی۔ ایک وقت آیا پہاڑ کے اس طرف ایک آبادی تھی، وہاں سے ایک خوبصورت لڑکی کا گزر ہوا، پہاڑ سے چڑھی وہ، اور جب آئی تو کسی چرواہے نے جو وہاں پر اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، اپنے جانور کو چرا رہا تھا، فعل حرام کا مرتکب ہو گیا، جبر کیا اس کے ساتھ۔ کچھ عرصے تک یہ بات ڈھکی چھپی رہی، نہیں پتا چلا کسی کو، لیکن ایک عرصے کے بعد جب یہ راز کھلا تو لوگوں نے اس عورت سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ حال تمہارا کس نے کیا، کس نے فعل حرام کیا، یہ کس نے تمہارے ساتھ یہ غلط فعل کیا ہے؟ تو اس عورت نے فوراً بتایا کہ فلاں پہاڑ پر میرے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اور جبر کیا گیا تھا، فلاں پہاڑ پر۔ اس پہاڑ پر تو کوئی رہتا ہی نہیں، اس پہاڑ پر تو ایک عابد ہے جو عبادت کرتا ہے۔ اچھا وہ عابد ایسا ہے، دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، دوسروں کو حکم دیتا ہے عبادت کرو، اور خود ایسے کام کرتا ہے۔ چلو حاکم شہر کے پاس آئے، شہر کے حاکم کے پاس، اور شہر کے حاکم کے پاس آ کر اس عابد کی شکایت کی۔ ابھی شکایت کی جیسے ہی تو اس شہر کے حاکم نے بھروسہ نہیں کیا، کہا اتنا بڑا عابد ہے، اتنا بڑا زاہد ہے، پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو اس نے ایسا کام کیا ہے، میں نہیں مانتا۔ اس خاتون کو بلایا گیا، اس خاتون نے فوراً گواہی دے دی، الزام لگایا، تہمت لگائی، کہا اس پہاڑ پر ہوا ہے میرے ساتھ یہ فعل حرام، لہذا اسی عابد نے میرے ساتھ یہ کام کیا۔ اب جب یہ کہا گیا تو اس شہر کے حاکم نے کہا کہ رک جاؤ، جب بچے کی ولادت ہو جائے گی تو اسے سزا دی جائے گی، اور سب کے سامنے سزا دی جائے گی، اور بتایا جائے گا کہ جو عابد تبلیغ کرتا ہے وہ خود عمل نہیں کرتا، لہذا اسے عبرت کا نشان بنایا جانا چاہیے۔ ایک وقت آیا بچے کی ولادت ہو گئی، اور اب شہر کے حاکم نے اس عابد کو بلایا، یاد ہے نا ماں نے بد دعا کیا دی تھی، عابد کو بلایا گیا اور عابد سے کہا کہ تم نے یہ کام کیا ہے، اس نے منع کیا، جیسے ہی انکار کیا لوگوں نے بھروسہ نہیں کیا کیونکہ اس خاتون نے پہلے اپنا بیان دے دیا تھا۔ اب شہر کے حاکم نے کہا کہ اسے فوراً پھانسی نہیں دی جائے گی، بلکہ پہلے اسے گدھے پر بٹھایا جائے گا اور پورے شہر میں پھرایا جائے گا، پہلے اسے ذلیل کیا جائے گا، لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ عابد جو دوسروں کو تبلیغ کرتا تھا یہ خود اس فعل حرام کا مرتکب ہوا ہے، لہذا پہلے اسے ذلیل کیا جائے پھر پھانسی دی جائے گی۔ اسے بٹھایا گیا گدھے پر اور لے جایا گیا، اس بستی سے گزرے جہاں پر ساری بدکارہ عورتیں رہتی تھیں۔ جیسے ہی بدکارہ عورتوں کو یہ خبر ملی کہ فلاں عابد کو لایا جا رہا ہے اور سزا کے طور پر وہ اپنی چھتوں پر آئے، چھتوں پر جیسے ہی آئی اس عابد کو دیکھا تو ساری عورتیں ہنسنے لگی، ماں نے بد دعا دی تھی، ساری عورتیں جیسے ہی ہنسی اور سب نے کہے مار کر ہنسنا شروع کیا، اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا یہ بدکارہ عورتوں کا محلہ ہے۔ قدرت الہی کو اس نے تصور کیا کہ اللہ کی قدرت دیکھو، ماں کے ادھر لبوں سے نکلا اور پروردگار عالم نے سن بھی لیا، یہ بھی ہنسا۔ جیسے ہی ہنسا لوگوں نے کہا اب تو پکی رپورٹ ہے، اب تو کنفرم ہو گیا کہ یہ ان کے سامنے دیکھ کر ہنس رہا ہے، مطلب خود اس جرم میں مبتلا ہوگا، یہ اب تو یہ کنفرم ہو گیا، اب تو اسے پھانسی دی ہی جائے گی۔ اب جب سارے شہر میں اسے پھرا لیا گیا اور ایک جگہ پر لایا گیا، شہر کے حاکم نے کہا اب اسے پھانسی دے دی جائے، لیکن ماں تھی نا، فوراً جب سنا گیا کہ پھانسی دی جا رہی ہے فوراً آ گئی، اور جیسے ہی وہاں پر پہنچی تو شہر کے حاکم کو کہا خبردار میرے بیٹے کو پھانسی نہ دینا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کہا یہ تو تمہاری ماں، تم تو ماں ہو، یہ ممتا ہے تمہاری، یہ تمہاری محبت ہے اس لیے کہہ رہی ہو، ورنہ عورت نے بیان بھی دے دیا ہے نتیجہ جرم یہ بچہ سامنے موجود ہے، لہٰذا ہم تمہاری کسی بات کو نہیں سن سکتے۔ کہا نہیں مجھے اپنے دودھ پر پورا بھروسہ ہے، وہ تو میں نے صرف بد دعا دے دی تھی، اس وجہ سے اسے یہ عذاب میں مبتلا کیا گیا، ورنہ مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے، وہ اس فعل حرام میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی تمہارے پاس گواہی ہے، کوئی تمہاری گواہی دینے کے لیے تیار ہے؟ اب اس ماں نے فوراً کہا اس بچے سے پوچھو یہ گواہی دے گا، یہ بچہ بتائے گا۔ کیوں کہا جو اللہ بد دعا سن سکتا ہے وہ دعا بھی تو سن سکتا ہے، لہٰذا کہا یہ بچہ گواہی دے گا۔ اب شہر کے حاکم نے کہا یہ بوڑھی عورت ہو چکی ہے، بڑھیا ہو چکی ہے، اس کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، اگر اس کی بات نہیں سنی اور اس کے بیٹے کو پھانسی دے دی گئی تو کل کو اس کے دل میں محسوس ہوگا کہ اگر میری بات سن لی جاتی تو بیٹے کو اس طریقے سے پھانسی نہیں دی جاتی، کہا اس کا دل رکھنے کے لیے بچے سے پوچھ لیتے ہیں۔ فوراً آیا بچے کے پاس اور کہا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ جیسے ہی کہا ادھر اس نے سوال کیا، ادھر ماں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور دل میں پروردگار عالم کو پکارا، ادھر اللہ کو پکارنا تھا، بچے نے کلام کرنا شروع کر دیا، کہا میرا باپ یہ عابد نہیں ہے بلکہ فلاں چرواہا ہے، اس نے گناہ
کیا تھا۔ اب جیسے یہ کہا گیا تو وہ سارے کے سارے جتنے افراد کھڑے تھے سارے پریشان ہو گئے کہ اس بچے نے پہلے تو گواہی دی اور پھر ماں کی دعا کا ایسا اثر۔ کہا کہ چرواہے کو پکڑ کے لایا جائے۔ جیسے ہی لایا گیا اس سے پوچھا گیا، پہلے ابتدا میں اس نے انکار کیا، لیکن جب اس کے ساتھ زبردستی کی گئی اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے فوراً کہا کہ ہاں میں نے ہی یہ فعل حرام کیا تھا اور یہ میرا ہی بچہ ہے۔ اب جیسے یہ کہا، اب شہر کے حاکم کو افسوس تو ہوا نا، ایک اتنا بڑا عابد تھا جو پہاڑ پر بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا، اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا اور اسے گدھے پر بیٹھ کر ہم نے پورے شہر میں ذلیل بھی کیا اور پھانسی دینے والے تھے۔ اب کچھ کمپنسیٹ تو کرنا چاہیے، کیا کرے؟ فوراً آیا، جملہ سنیے گا اگر آپ تک پہنچ جائے۔ فوراً آیا، کہا یہ پہاڑ پر جس پر بیٹھ کر تم عبادت کرتے ہو یہاں ہم ایک گھر بنا دیتے ہیں تمہارے لیے، تم اس گھر میں بیٹھ کر سکون سے عبادت کرنا، یہ ہماری طرف سے تم نذرانہ سمجھو۔ جیسے یہ کہا اس نے کہا نہیں، یہ گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں پہاڑ پر نہیں، اب میں اپنے گھر میں رہا کروں گا۔ کا وجہ کیا ہے؟ کہا کیونکہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے عبادت ماں کے بغیر نہیں ہوا کرتی، عبادت ماں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر باواز بلند، اللہ صلی علی محمد، اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں مل کر باواز بلند، اللہ صلی علی محمد۔ تو قرآن نے، روایات نے جا بجا ماں کا احترام بتایا۔ ماں کی قدر کیجئے، اگر زندہ ہے اور اگر اس دنیا سے جا چکی ہے تو بھی ان کو ہدیے پہنچائیے اور خبردار ان سے فراموش نہ ہوئیے۔ اب ایک نظم، یقیناً مشہور نظم جو رضا سرسوی صاحب کی نظم ہے جو ماں کے حوالے سے انہوں نے کہی تھی، وہ بس آپ کے سامنے چند مصرے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد میں منزل مسائل پر چلا جاؤں گا، شاید آپ ان اشعار کے ذریعے سے ماں کی عظمت کو محسوس کر سکے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند، اللہ صلی علی محمد۔ مشہور نظم ہے، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ موت کی آغوش میں بھی کب سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں بھی کب سکون پاتی ہے ماں، جب پریشانی میں ہو بچے تڑپ جاتی ہے ماں۔ جاتے جاتے پھر گلے بچے سے ملنے کے لیے، جاتے جاتے پھر گلے بچے سے ملنے کے لیے، توڑ کر بندے کفن باہوں کو پھیلاتی ہے ماں۔ اور روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں۔ بھوکا سونے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، بھوکا سونے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں۔ ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، کتنی ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں۔ جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، آنسوؤں کے ساز پر بچے کو بہلاتی ہے ماں۔ مار دیتی ہے تماچا گر کبھی جذبات میں، مار دیتی ہے تماچا گر کبھی جذبات میں، چومتی ہے لب کبھی رخسار سہلاتی ہے ماں۔ اور کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر، کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر، جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں۔ اور گھر سے جب پردیس کو جاتا ہے گودی کا پلا، یہ آپ سب کی نظر ہے، گھر سے جب پردیس کو جاتا ہے گودی کا پلا، ہاتھ میں قرآن لیے آنگن میں آ جاتی ہے ماں۔ دیکھ کے بچے کو ضمانت میں رضائے پاک کی، دیکھ کے بچے کو ضمانت میں رضائے پاک کی، سامنا جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں۔ لوٹ کر واپس سفر سے جب بھی گھر آتے ہیں ہم، ڈال کر باہیں گلے میں سر کو سہلاتی ہے ماں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آ گئے فردوس میں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آ گئے فردوس میں، کھینچ کر باہوں میں جب سینے سے لپٹاتی ہے ماں۔ دیر ہو جاتی ہے گھر آنے میں اکثر جب ہمیں، ریت پہ مچھلی ہو جیسے ایسے گھبراتی ہے ماں۔ مرتے دم بچہ نہ آئے گھر اگر پردیس سے، مرتے دم بچہ نہ آئے گھر اگر پردیس سے، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں۔ اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح 1 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں۔ عمر بھر غافل نہ ہونا ماتم شبیر سے، عمر بھر غافل نہ ہونا ماتم شبیر سے، رات دن اپنے عمل سے ہم کو سمجھاتی ہے ماں۔ دوڑ کر بچے لپٹ جاتے ہیں اس رومال سے،
دوڑ کر بچے لپٹ جاتے ہیں اس رومال سے، لے کے مجلس سے تبرک گھر میں جب آتی ہے ماں، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جواں، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جواں، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، اللہ اللہ اتحاد صبر لیلا اور حسین، باپ نے کھینچی سنا سینے کو سہلاتی ہے ماں، سامنے آنکھوں کے نکلے گر جواں بیٹے قدم، زندگی بھر سر کو دیواروں سے ٹکراتی ہے ماں، سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر، سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر، رات بھر اون و محمد سے یہ فرماتی ہے ماں، یہ بتا سکتی ہے بس ہم کو رباب خستتن، یہ بتا سکتی ہے بس ہم کو رباب خستتن، کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں، شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھئے، شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھئے، ماں ادھر منہ سے نکلتا ہے ادھر آتی ہے ماں، اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں، باپ سے بچے بچھڑ جائیں اگر پردیس میں، باپ سے بچے بچھڑ جائیں اگر پردیس میں، کربلا سے ڈھونڈنے کوفے میں خود آتی ہے ماں، جب تلک یہ ہاتھ میں ہمشیر بے پردہ نہ ہو، جب تلک یہ ہاتھ ہے ہمشیر بے پردہ نہ ہو، ایک بہادر با وفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں، جب رسن بستہ گزرتی ہے کسی بازار سے، ایک آوارہ وطن بیٹی کو یاد آتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، اور پیار کیا ہے مانگتا کہتے ہیں کسے، پوچھئے ان بچوں سے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ بس عزادارو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے ہیں، بس دو جملے سنیے، ایک ماں کا ذکر ہے آج اور آپ ان کے غم میں شریک ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ذرا تصور کرنا، جب عام ماں جائے تو گریہ ہو رہا ہے، جب حسن حسین کی ماں دنیا سے گئی ہوگی تو حسن حسین پر کیا گزری ہوگی۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، خدا کو سلامت رکھے جو حسنین کی ماں پر روتے ہیں۔ بس عزادارو جانتے ہیں نا، روایت کے جملے ہیں کہ جب جناب سیدہ آخری وقت پر ہے، بستر پر موجود ہے، امیر المومنین آئے ہیں سیدہ کے قریب، میں نے ساری وصیتیں چھوڑی، جناب فاطمہ نے کہا اے علی، رات کو جب میرا حسین سویا کرے اس کے سرحانے پانی ضرور رکھنا، کیونکہ جب میرے حسین کو رات کو پیاس لگتی ہے وہ پہلے پانی تلاش کرتا ہے، ایسا نہ ہو وہ رات کو اٹھے اور پانی نہ ملے تو وہ اپنی ماں کو ضرور یاد کرے گا۔ عزادارو جناب سیدہ نے وصیت کی، پھر دونوں بچوں کو بلایا، حسنین کو قریب بلایا ہے، اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، بچوں کے بالوں میں کنگھی کی ہے، نہیں عزادارو ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے بالوں میں کنگھی کی ہے، بچوں کو تیار کیا اور کہا جاؤ بچوں نانا کی قبر پر جا کر ماں کے لیے دعا کرنا۔ دونوں بچے گئے ہیں، گھر کا سارا کام کیا، جناب سیدہ نے فضہ سے کہا فضہ میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا رسول کی بیٹی زندہ ہے، لیکن تسبیح کی آواز نہ آئے تو سمجھ لینا میں دنیا سے چلی گئی ہوں۔ جناب سیدہ روتی رہی، ایک مرتبہ تسبیح کی آواز بند ہوئی، جناب سیدہ نے کہا یا حبیبت حبیب الرحمن، یا سیدت النسوان، یا بنت رحمت للعالمین، اے میری آقا زادی جواب دیجئے، کوئی جواب نہ ملا۔ ادھر دروازہ کھلا، دو چھوٹے چھوٹے بچے آئے، جناب فضہ نے کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر ماں سے ملنے جانا۔ بچوں نے کہا اماں فضہ آپ کو نہیں پتا ہے جب تک ہمیں ماں نہ کھلائے ہم کھانا نہیں کھاتے۔ دونوں بچوں نے امامے اتار کر پھینکے، حجرے میں دوڑ کر گئے، حسن ماں کے قدموں پر بیٹھ گئے، حسین ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ حسن کہتے رہے اماں کلمینی اماں
کلمینی یا اماں قبل ان یتصدع قلبی، اماں اپنے حسن سے بات کر لو اس سے پہلے حسن کا جگر پھٹ جائے۔ حسین نے کہا کلمینی یا اماں قبل ان تفارق روحی من بدنی، اماں میں آپ کا حسین ہوں، اماں حسین سے بات کر لو، اگر بات نہ کرو گی حسین کی روح نکل جائے گی۔ بس عزاداروں دونوں بچے روتے رہے۔ ادھر حسن مجتبیٰ مسجد میں آئے، امیر المومنین صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، بابا کو پیچھے سے پکڑ لیا، رو رو کر کہنے لگے بابا اماں دنیا میں نہیں رہی بابا۔ روایت کے جملے فخر وجہو، علی منہ کے بل زمین پر گرے، علی کو گش آ گیا، ایک مرتبہ کا یا زہرا، بس عزاداروں علی اٹھے، پھر گرتے تھے پھر اٹھتے تھے، اسی طریقے سے گئے۔ میرا دل کہتا ہے جیسے کربلا میں حسین اکبر کے لاشے پر گئے، ویسے علی سیدہ کے لاشے پر گئے۔ اجرکم اللہ، صداؤں کو آزاد کیجئے گا۔ 10 عزاداروں غسل و کفن ہوا، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، غسل و کفن ہوا۔ ادھر علی نے آواز دے کر کہا یا زینب و یا ام کلثوم و یا حسن و یا حسین ہلموا ان تزودوا امکم، آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کرو۔ ایک مرتبہ زینب و ام کلثوم آگے بڑھے، ماں سے لپٹ کر روتے رہے، خدا سب کی ماں کا سایہ سلامت رکھے۔ ذرا یہ درد محسوس کرنا، ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ آ گیا ہے، ماں سے لپٹ کر کہتے رہے اماں ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے گا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا ارے سب آ گئے، میرا لاڈلا حسین کہاں ہے؟ میرا لخت جگر حسین نظر نہیں آتا۔ کہا بابا وہ گوشے میں رو رہے ہیں۔ امیر المومنین نے جا کر سینے سے لگایا، حسین میرے بچے سے گریہ نہ کرو، اب ماں سے قیامت میں ملاقات ہوگی۔ حسین اٹھے، کہا ماں کا دیدار کرو۔ حسین نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے کی چوکھٹ پر رکھے اور ایک جملہ کہا اماں تیرا حسین کتنا غریب ہو گیا اماں، اب تو اپنے حسین کو بلائے گی نہیں، اپنے حسین کو قریب نہیں کرے گی، بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کے دونوں ہاتھ باہر آئے، کہا آجا میرے حسین، خبردار میرے بعد بھی اپنے آپ کو غریب نہ کہنا۔ ایک بار حسین جا کر ماں کے سینے سے لپٹ گئے، جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے علی حسین کو ماں سے جدا کرو، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا ہے، فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی ہے۔ حسین آگے بڑھے، علی آگے بڑھے، حسین کو سینے سے لگایا، میرے لاڈلے، میرے بیٹے، میرے لختے جگر ایسے گریہ نہیں کرتے، صبر کرو۔ میں آخری جملہ کہوں گا، اے مولا حسین آپ کو آپ کی ماں کے جنازے پر پیار کیا گیا، آپ کو تسلی دی گئی، بڑے پیار سے بڑی شفقت سے جدا کیا گیا۔ مولا یہ ماں کے جنازے پر آپ کا مقدر تھا، اور کربلا میں آپ کی سکینہ جب آپ کے لاشے پر آئے، ارے جدا کرنے کے لیے کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیانے مارے، سکینہ فرات کا رک کر کے کہتی رہی چچا عباس، چچا میری مدد کو آئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا پروردگار عالم سے پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے اس مجلس کا ثواب مرحومہ شبنم رضوی بنت مرحوم سید قدیر حضرت کی روح کو ایصال فرما، پالنے والے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر کو نور امیر المومنین اور نور جناب سیدہ سے منور فرما، چادر جناب فاطمہ کا سایہ نصیب فرما، امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے جن جن کی مائیں گزر چکی ہیں سب کی ماؤں کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ پالنے والے جن کی مائیں زندہ ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا۔ پالنے والے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، مرحومہ کے مزید بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہ